بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، رمضان مبارک کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم روزے رکھے ہوئے ہیں، عبادات کے اندر مشغول ہیں، ذکر میں، تلاوت میں دل لگا رہے ہیں۔ اصل رمضان کی یہی برکات ہیں اور اسی سے ہماری اصل خوشی اور ہماری اصل عید بھی ہے۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کے بجائے روحانی اور ایمانی چیزوں کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔ دیگر اقوام کی عید محض ظاہری مسرت اور خوشی ہے، اس لیے وہ کھانوں اور کپڑوں کی عمدگی اور نفاست میں اپنی عید سمجھتے ہیں۔ اگر عمدہ کھانا نہ ہو اور عمدہ کپڑے نہ ہوں تو ان کی عید نہیں ہوتی۔ لیکن اہل اسلام کی عید نہ کھانوں پر موقوف ہے، نہ کپڑوں کی محتاج ہے، نہ زیب و زینت کی طالب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی اصل عید تو روح کی خوشی اور مسرت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رضا اور مغفرت کا پروانہ ملنے کی وجہ سے ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا اور جس کی نماز کو منظور فرما لیا، اور ہر اس دن جس میں خدا کی نافرمانی نہ کی ہو وہ عید کا دن ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو عید کی فکر میں رمضان مبارک کے مہینے کو گنوا دیتے ہیں، کپڑوں کی خریدی میں اور مختلف زیب و زینت کی چیزوں کے خریدنے میں، اور عید کو منانے کے لیے مختلف اور چیزوں کو تیار کرنے میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عید کی تیاری نہ کی جائے، اور اسلام کے اندر یہ منع بھی نہیں ہے۔ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور اس کا اظہار خوشی کے طور پر کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری پوری توجہ صرف اسی طرف ہو جائے، جیسے کہ اکثر بیشتر ہم لوگوں میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں اس وقت توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے موقع پر کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور فقر و فاقے کی شدید ترین تکالیف سے گزر رہے ہیں۔ ایسے سخت حالات کے اندر سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت کیا ہم مسلمانوں کو عید کے کپڑے بنانے اور عید کی خوشی کے لیے مختلف سامان تیار کرنے کی فکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ اصل عید تو ہماری کپڑوں میں نہیں ہے، کھانوں میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، مادی کسی چیز کے اندر ہماری عید نہیں ہے۔ ہماری اصل عید تو روحانی عید ہے، جو رمضان کو اچھے طور پر نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، ذکر و تلاوت کے ساتھ گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن من الوعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہن لیا ہو، بلکہ عید تو اس کی ہے جو وعید اور عذاب سے بچ جائے۔ اور کہا لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب بلا یعود، عید اس کی نہیں جو عود کی خوشبو سے معطر ہو گیا، بلکہ عید اس کی ہے جس نے توبہ کیا اور پھر گناہ کی طرف عود نہیں کیا، یعنی دوبارہ گناہ کی طرف نہیں آیا۔ اور کہا لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید اس کی نہیں جس نے دنیاوی زینت سے اپنے آپ کو مزین کر لیا، کپڑے پہن لیے اور مختلف زیب و زینت کی چیزیں اختیار کر لی، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے تقوی کا توشہ تیار کر لیا۔ اور کہا لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، اور عید اس کی نہیں جو سواریوں پر سوار ہو،
بلکہ عید اس کی ہے جو گناہوں کو ترک کر دے اور چھوڑ دے۔ اس لیے اصل فکر تو اس کی ہونی چاہیے۔ اور آج جبکہ صورتحال ایسی ہے کہ فقر و فاقے کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بعض جگہ پر ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے لوگ مرتے جا رہے ہیں، اور ایسے بھی ویڈیوز دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگ کچرے کے ٹوکروں کے اندر سے اور ایسی جگہوں سے جہاں پر گندگیاں ڈالی جاتی ہیں وہاں سے کچھ چیزیں کھانے اور پینے کی تلاش کر کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے سخت ترین حالات میں میرا پیغام ہے تمام امت مسلمہ کو کہ اس سال اگرچہ ہمیں کوئی ڈھیل دی جائے خرید و فروخت کے لیے، کوئی ڈھیل دی جائے باہر نکلنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات طے کر لیں کہ اس سال ہم عید منائیں گے تو صرف روزوں سے منائیں گے، نماز سے منائیں گے، اور اللہ کے ذکر سے منائیں گے، اللہ کی معرفت سے منائیں گے، اللہ کی محبت سے منائیں گے، اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ میں عید منائیں گے۔ ہم کپڑوں کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا ایسے موقع پر جبکہ صورتحال یہ ہے، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کو خرید و فروخت نہیں کرنا ہے، عید کے لیے کپڑے نہیں بنانا ہے، اپنے گھر کے بچوں کو بھی سمجھائیں اور ان کے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا کریں کہ اگر دنیا والے مر رہے ہوں، دنیا کے اندر فقر و فاقے کا دور چل رہا ہو، اور ہم لوگ کپڑے پہن کے پھرنا چاہتے ہوں، اچھے کھانے کھانا چاہتے ہو، تو یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی انسانی اقدار کے اعتبار سے بھی یہ بات روا نہیں ہے کہ اس صورتحال میں ہم ایسا کام کریں۔ اس لیے سارے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ وہ اس مرتبہ یہ بات طے کر کے اٹھیں کہ ہم لوگ خرید و فروخت نہیں کریں گے، نئے کپڑے نہیں بنائیں گے، بلکہ معمولی جو کچھ کہ اللہ نے ہم کو دیا یا پہلے سے گھروں کے اندر موجود ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے عید منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی درد مندی و غمخاری اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پوری دنیا انسانیت کے لیے ہمدردانہ پیغام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔